الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج عقیدہ کے کورس میں انشاءاللہ ہم ناجائز وسیلے کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ جائز وسیلے کے تعلق سے گزشتہ درس میں تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ ناجائز وسیلہ وہ وسیلہ ہے جس کا وسیلہ ہونا شرعی دلائل سے ثابت نہ ہو، کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے اس کا وسیلہ ہونا ثابت نہ ہو، وہ غیر شرعی اور ناجائز وسیلہ ہے۔ اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی مردوں سے، غائب لوگوں سے دعا کرے، فریاد کرے، مصیبتوں میں ان کو پکارے، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے انہیں پکارے اور یہ سمجھے کہ یہ وسیلہ ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہے یا فلاں جو کہ وفات پا چکے ہیں، آپ میری مصیبت میں میری مدد کریں، اور وہ کہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میری مدد کروا دیں، تو یہ کھلم کھلا شرک اکبر ہے، جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ غیر اللہ کو پکارنا ہے، غیر اللہ سے دعا مانگنا ہے، تو اس لیے یہ وسیلہ نہیں بلکہ یہ شرک اکبر ہے۔ دوسری صورت ناجائز وسیلے کی یہ ہے کہ آدمی قبروں کے پاس جا کر کے، درگاہوں کے پاس جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، دعا اللہ ہی سے کرے، لیکن قبر کے پاس پہنچ کر کے اور قبر والے کو کہے کہ یا اللہ یہ قبر والے کے پاس آیا ہوں تو اس کے وسیلے سے میری دعا سن لے، تو یہ بدعت والا وسیلہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیم نہیں فرمائی ہے۔ قبر پہ جا کے کوئی قبر پہ تعمیر کرے اور قبر پہ چادر چڑھائے، قبر پہ چراغاں کرے، قبر پہ روشنی کرے اور یہ سب کر کے کہے کہ یا اللہ ان کاموں کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ کام میری مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے وسیلہ بن جائیں، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کر رہا ہے تو چھوٹا شرک ہے، اگر اسی مدفون بزرگ سے، اسی ولی سے جو کہ قبر کے اندر ہیں، اگر انہی سے مانگ رہا ہے تب تو وہ شرک اکبر ہے، اس کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ سے مانگ رہا ہے اور ان کو وسیلہ بنا رہا ہے تو یہ چھوٹا شرک ہے جو بڑے شرک تک پہنچانے والا ہے۔ وسیلے کی، ناجائز وسیلے کی تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی انبیاء و صالحین کے جاہ و مقام کا وسیلہ لے کر دعا کرے اور یہ کہے کہ ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے، اس لیے ان کے مقام و مرتبہ کا واسطہ لگا کر کے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو ایسا کرنا حرام ہے اور یہ بھی ایک بدعت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مشروع نہیں قرار دیا ہے، اور کون سی چیز جائز اور ناجائز ہے اور کون سی چیز شریعت ہے اور کون سی چیز شریعت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں پوری طرح بیان کر دیا ہے۔ اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو کوئی چیز شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ اور اس لیے کہ انبیاء اور صالحین کا مقام جو بڑا مقام ہے، اس مقام سے وہ خود نفع اٹھائیں گے، لیکن اس مقام کی وجہ سے وہ کسی کے لیے مرنے کے بعد دعائیں کریں، اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملنے والا ہے جس کی وہ خود محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ کسی کے جاہ و مقام کے مرتبے سے، جاہ و مقام کے وسیلے سے دعا کرتے رہے ہوں، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، بلکہ بہت سارے علماء نے اس کے حرام ہونے کو اور اس کے ممنوع ہونے کو صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ
रहमहुल्लाह ने लिखा है, युकरहु अन यक़ूल अद्दाई अस्अलुका बिहक़्क़ि फ़ुलान, किसी भी दुआ करने वाले के लिए ऐसा कहना नापसंदीदा और हराम है। जब युकरह कहते हैं तो युहरम के माने में अहले इल्म ने उसे लिया है कराहियत तहरीमी, कि किसी भी दुआ करने वाले के लिए ऐसा कहना हराम है कि मैं फ़लाँ के हक़ के वसीले से, तेरे वली के हक़ के वसीले से, तेरे रसूल के हक़ के वसीले से, या बैत हराम या मशर हराम के हक़ के वसीले से मैं तुझसे दुआ करता हूँ, ऐसा कहना हराम है। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने इसे हराम करार दिया है। इस सिलसिले में जो अहले सुन्नत वल जमात के मुखालिफीन हैं, बहुत सारे शुबहात पेश करते हैं, एतराज़ात पेश करते हैं, और वो नाजायज़ वसीलों को जायज़ वसीला बताने की कोशिश करते हैं। आइए हम इंशाअल्लाह वजाहत करेंगे, बताएंगे कि ये शुबहात की क्या हकीकत है। वो आवाम को धोखा देना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि ये नाजायज़ वसीले सही हैं। वो लोग जो शुबहात पेश करते हैं या तो वो ज़ईफ़ और मौजू हदीसें होती हैं, गढ़ी हुई, जिससे दलील नहीं लिया जा सकता है। तो अगर हम ये जान जाएं कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इनकी निस्बत दुरुस्त नहीं है, ये साबित नहीं है, तो फिर उनका मामला ख़त्म है, फिर और कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मसलन वो बयान करते हैं ये हदीस, तवस्सलू बिजाही फ़इन्न जाही इंदल्लाहि अज़ीम, कि मेरे जाहो मकाम का वसीला लो, मेरा जाहो मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। तो ये हदीस आप जान लें कि बातिल हदीस है। ऐसे ही एक हदीस और बयान करते हैं, इज़ा सालतुमुल्लाह फ़स्अलूहु बिजाही फ़इन्न जाही इंदल्लाहि अज़ीम, जब अल्लाह से मांगो तो मेरे जाह का मकाम का वसीला लो, मेरा जाहो मर्तबा अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। ये हदीस बातिल है। किसी भी हदीस के आलिम ने इस तरह की हदीस रिवायत नहीं की है, और किसी भी हदीस की किताब में आपको ये हदीस नहीं मिलेगी। इसी तरह से एक और हदीस बयान की जाती है, इज़ा आयतकुमुल उमूर फ़अलैकुम बिअस्हाबिल क़ुबूर, कि जब तुम मुश्किलात में घिर जाओ तो कब्र वालों को पुकारा करो। ऐसे ही एक और हदीस बयान करते हैं, फ़स्तगीसू बिअहलिल क़ुबूर, कि कब्र वालों से फरियाद लो। ये तो बिल्कुल सारे उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से झूठ गढ़ी गई है, और किसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसकी निस्बत दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही एक हदीस और बाज़ लोग बयान करते हैं, लौ अहसन अहदुकुम ज़न्नहु बिहजरिन लनफ़अहु, कि अगर कोई शख्स एक पत्थर के बारे में भी हुस्ने ज़न रख ले, अच्छा गुमान रख ले, तो उससे उसको फ़ायदा मिल जाएगा। ये भी झूठी हदीस है, बल्कि ये तो दीन इस्लाम और आम फितरत और अक्ल के भी ख़िलाफ़ है, और इसे मुशरिकीन ने गढ़ करके इसे फैलाया है। लोग कहते हैं मानो इस हदीस का सादा लफ्ज़ों में ये माना बनता है कि मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर, पत्थर को भी भगवान मान लो तो फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, ऐसा हो सकता है। आप जलती हुई आग को ठंडा पानी समझ करके उसमें हाथ डाल दें तो क्या आपके हाथ को ठंडक पहुंचेगी या आग से जल जाएगा हाथ? तो इसी तरह से किसी चीज़ को कुछ समझ लेने से, उसके बारे में हुस्ने ज़न रख लेने से, खुशफहमी पाल लेने से वो चीज़ दुरुस्त नहीं हो जाएगी। अगर आप चलती ट्रेन को रुकी हुई ट्रेन समझ लें और आप उससे उतरने लग जाएं तो क्या होगा? आपके हाथ पैर सलामत रहेंगे? तो किसी चीज़ के बारे में कोई खुशफहमी पाल लेने की वजह से वो चीज़ ठीक नहीं हो जाती। इसलिए ये हदीस तो हर तरह से गलत है। इसी तरह से एक हदीस और बयान की जाती है, और वो हदीस इस तरह है कि जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, उन्होंने जन्नत में वो फल खा लिया जिससे अल्लाह ताला ने रोका था, तो आदम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर के दुआ मांगी। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि ए आदम, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना जबकि अभी हमने उन्हें पैदा भी नहीं किया है? तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे रब, जब तूने मुझे अपने हाथों से पैदा फरमाया और मेरे अंदर अपनी रूह फूंकी, मैंने अपने सर को उठाया
تو میں نے عرش کے پائے پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ تو نے جس ہستی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے وہ ضرور مخلوق میں تیرے نزدیک سب سے محبوب ہے، اسی لیے میں نے اس ہستی کا نام لے کر کے اس ہستی کے وسیلے سے دعا کی تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں بخش دے رہا ہوں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اس طرح کی حدیث بیان کی جاتی ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، بے اصل حدیث ہے، بے بنیاد اور بے سند حدیث ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ایک حدیث اور بھی بیان کرتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، یہ بھی بالکل جھوٹی اور نادرست حدیث ہے۔ اس طرح کی جھوٹی اور غیر صحیح اور گڑھی ہوئی حدیثوں کو لے کر کے کوئی شخص اگر دلیل پکڑتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اسے اسلام کا حصہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ دین کے معاملے میں اس طرح کی غلط باتوں پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اب آئیے ہم ان احادیث پر نظر ڈالتے ہیں جو صحیح احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور لیکن وہ لوگ اس کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، تھوڑا سا اوپر غلط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں ایک حدیث جو کہ صحیح ہے، صحیح بخاری میں 1010 نمبر پہ آئی ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات روایت کی گئی ہے کہ جب بھی قحط سالی پڑتی، جب بھی خشک سالی پڑتی تو عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور کہتے اے اللہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ لیا کرتے تھے اور تو ہمیں سیراب کرتا تھا، تو بارش برسایا کرتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ لے رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں سیراب فرما دے۔ تو چنانچہ بارش ہوتی تھی اور سیراب کیے جاتے تھے۔ اس حدیث سے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کے نام کا یا ان کی ذات کا یا ان کے جاہ و مقام کا وسیلہ لیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کی دعا کا وسیلہ لیا کرتے تھے اور تو ہمیں سیراب کیا کرتا تھا، آج ہم تیرے نبی کے چچا کی دعا کا وسیلہ لے رہے ہیں، چنانچہ تو ہمیں سیراب کر دے۔ اگر جاہ و مقام ہی کا وسیلہ لینا ہوتا تو قحط سالی کی مشکل حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، کیونکہ آپ کا جاہ و مقام تو قیامت تک رہے گا، تو آپ کو چھوڑ کر صحابہ کرام کسی اور کے جاہ و مقام کا وسیلہ نہیں لیتے۔ اسی لیے عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کا وسیلہ لیا، کیونکہ جو زندہ ہے وہی دعا کر سکتا ہے، اور جو اس دنیا سے چلا گیا اب اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، وہ دعا نہیں کر سکتا۔ تو یہ حدیث صحابہ کرام بھی یہ بات کو سمجھتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے دعا کروائی۔ چنانچہ جہاں بھی یہ ہے کہ انا نتوسل الیک بعم نبینا، کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ لے رہے ہیں، تو اس سے مراد ان کی دعا ہے، اور ان کی دعا سے وسیلہ لے رہے تھے، نہ کہ ان کی ذات یا جاہ و مقام کا وسیلہ لے رہے تھے۔ چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کا ذکر بھی آیا ہے احادیث میں کہ وہ کیا دعا اور کس طرح دعا مانگتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں دعا کا وسیلہ مراد ہے، جاہ و مقام کا وسیلہ مراد نہیں ہے۔ اسی طرح سے عثمان ابن حنیف کی حدیث کو بھی یہ وسیلہ کے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو ہمارا ریکارڈ ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پر اختصار کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ ان کی حدیث یہ ہے کہ ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا ادعو اللہ ان یعافینی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں، اور اگر تم چاہو صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے نبی، آپ دعا فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو حکم دیا کہ وضو کریں، خوب اچھی طرح وضو کریں، اور جا کے پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت والے نبی ہیں، اے اللہ میں تیری طرف ان کے دعا کے وسیلے سے میں رخ کرتا ہوں، اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دعا کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس مسئلے میں، اس ضرورت میں وسیلہ لے رہا ہوں تاکہ یہ میں ضرورت پوری ہو جائے۔ اللہم فشفعہ فی، یا اللہ تو مجھے اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش کو میرے سلسلے میں قبول فرما لے۔ یہ سنن ترمذی، مسند احمد کی روایت ہے، اور امام بیہقی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ سنن ترمذی 3578 نمبر اور مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے بہت سارے لوگوں نے یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مقام کے وسیلے سے اس نابینا صحابی نے دعا کی، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ نابینا صحابی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ نہیں لیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ سے دعا کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو اختیار دیا کہ چاہو تو دعا کر دوں اور چاہو تو صبر کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، دعا کیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان کو بھی یہ دعا سکھائی کہ جاؤ اللہ سے تم یہ دعا کرو کہ یا اللہ اپنے نبی کی سفارش میرے لیے قبول کر لے۔ تو گویا جو آپ دعا کر رہے تھے اس دعا کی قبولیت کے لیے یہ نابینا صحابی دعا کر رہے تھے۔ چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما کے وہ نابینا صحابی کی آنکھ لوٹا دی۔ اسی لیے محدثین نے اس حدیث کو دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ امام بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اسے ذکر کیا ہے۔ لیکن اب جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے اور نہ ہی آپ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے تب تک ہی اس کے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بتایا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ، ایک وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اور ایک وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 1631 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس میں دعا بھی ایک عبادت ہے اور بہت اہم عبادت ہے اور نیک عمل ہے، اور موت سے اس کا بھی سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی وفات پائے ہوئے شخص سے دعا کی درخواست نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ اس مختصر سی گفتگو سے آپ کو یہ اندازہ لگ گیا ہوگا کہ جو لوگ بھی ناجائز وسیلے کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، یا تو گڑھی ہوئی جھوٹی احادیث ہیں اور یا پھر صحیح احادیث کو وہ غلط معنی پہنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وسیلے کے مسئلے میں اور اس طرح سے تمام مسائل میں دین برحق کو کتاب و سنت کے صحیح دلائل کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے ہم سے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔